ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بہت تیز بخار تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ آ کے لے سکتا ہے، وہ اپنے حق کو مسجد نبوی میں آ کے وصول کر سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا تو مدینے میں ایک بحران مچ گیا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب لوگ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صحابہ کے دل تڑپ رہے تھے، صحابہ کے دل بے چین تھے، بے قرار تھے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو اتنا تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، تم میں سے اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو صحابہ رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، آنسو بہہ رہے تھے، گویا کہ مسجد نبوی میں آنسو کا سیلاب آ گیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، اس دنیا میں جو بھی جان آئی ہے اس نے چلا جانا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے، اور میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اسی دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ جب آپ جنگ احد میں جانے لگے تھے تو آپ کا کوڑا میرے پیٹھ کے اوپر لگا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میرا یہ حق آپ کے اوپر ہے، میں یہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، تو نبی کریم علیہ السلام سے حق وصول کرنا چاہتا ہے، تجھے دکھتا نہیں ہے کہ حضور کو بخار ہے اور بہت تیز بخار ہے؟ اے عکاشہ، تو حضور سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے، اگر تو نے حق وصول کرنا ہی ہے تو مجھ سے وصول کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر نہیں، آج اس کو بھی حق وصول کرنے دو، میں اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ مجھ پر کسی کا حق ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوڑا منگوایا، حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں تھما دیا، فرمایا، عکاشہ اپنا حق وصول کر لو۔ حضرت عکاشہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس طرح وصول نہیں کروں گا۔ جب آپ کا کوڑا میری کمر پر لگا تھا تو اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا اور آپ کی کمر پر کپڑا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے چادر کو اٹھایا تو حضرت عکاشہ نے آپ کی کمر کو چوم لیا، مہر نبوت کو چوم لیا اور عرض کرنے لگا، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ عکاشہ یہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ آپ سے اپنا حق وصول کرے؟ عکاشہ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کی کمر کے اوپر جو مہر نبوت ہے اس کو چوم کر عکاشہ جنت کا حقدار بن جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا، عکاشہ، تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔